اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کوئٹہ لرنرز کی طرف سے میں آپ سب کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ آج ہم ایس ایس ٹی جنرل کے پیپر کی لاسٹ پورشن یعنی اسلامیات کے بارے میں ڈسکشن کریں گے۔ اگر دیکھا جائے تو ایس ایس ٹی جنرل میں سب سے آسان اور ایٹ دا سیم ٹائم سب سے مشکل جو پورشن ہے وہ آپ کا اسلامیات ہی ہے۔ سب سے آسان اس لیے کہ اس میں جو کوشچن پوچھے جاتے ہیں وہ نہایت ہی آسان اور آسانی سے سمجھ میں آنے والے ہوتے ہیں۔ مشکل اس لحاظ سے کہ آپ کو ایک اچھی مارکنگ سکور کرنے کے لیے قرآن و حدیث کی ضرورت پڑتی ہے، یعنی کہ آپ نے قرآن شریف اور حدیث مبارکہ سے ریفرنسز دینے ہوتے ہیں۔ اسلامک اسٹڈیز کو تیار کرنے کے لیے کچھ پوائنٹس آپ کو ذہن نشین کرنے ہوں گے کہ آپ کا جو پیپر ہوگا وہ انہی پیرامیٹرز پر بنے گا، جیسے کہ نمبر 1، آپ کو حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت مبارکہ پڑھنی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے حوالے سے بھی کوشچن آ سکتے ہیں، جیسے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مکی دور کے حوالے سے آپ سے کہیں کہ آپ مکی دور کو بیان کریں یا مدنی دور کو بیان کریں، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حسن اخلاق کے متعلق آپ سے کوشچنس کیے جا سکتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن اخلاق کے متعلق بھی کوشچن کیے جا سکتے ہیں، اور جنرلی کہ ایک مسلمان کے حسن اخلاق کس طرح ہونے چاہیے قرآن و سنت کی روح سے بیان کریں۔ تو آپ نے یہاں پر اس کوشچن کو اٹیمپٹ کرتے ہوئے قرآن کریم کی آیات کا ریفرنس بھی دینا ہے، یعنی ان کا ترجمہ لکھنا ہے، اور احادیث مبارکہ بھی لکھنی ہے۔ ان چیزوں میں آپ نے ایک چیز کو مد نظر رکھنا ہے کہ اگر آپ کو ٹو دا پوائنٹ قرآن مجید یا حدیث شریف کا ترجمہ یاد ہے تو آپ ترجمہ لکھنے سے پہلے وہاں پر ہیڈنگ دیں گے ترجمہ، لیکن اگر آپ کو قرآن مجید یا حدیث مبارکہ کا ترجمہ یاد نہیں لیکن اس کا مفہوم یاد ہے تو آپ نے وہاں پر لفظ ترجمہ نہیں لکھنا ہے، مفہوم لکھنا ہے۔ اٹس مین دیٹ کہ آپ جو ورڈنگ بیان کر رہے ہیں اس کا مفہوم اور حدیث مبارکہ کا مفہوم ایک دوسرے کے قریب تر یکساں ایک جیسا ہے۔ اس کے علاوہ آپ کو تمام غزوات یاد کرنی ہوگی، اسپیشلی غزوہ بدر ہو گیا، غزوہ احد ہو گیا، غزوہ خندق ہو گیا، غزوہ تبوک ہو گیا، اور واقعہ کربلا بھی آپ نے پریپیئر کرنی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو اخلاق ہیں وہ پڑوسیوں کے حوالے سے، عورتوں کے حوالے سے، غلاموں کے حوالے سے، قیدیوں کے حوالے سے، جنرلی کس طرح سے تھے اور مجرموں سے وہ کس طرح سے پیش آتے تھے، تو اس تمام حوالے سے آپ نے خود کو پریپیئر کر لینا ہے۔ اس کے علاوہ جو نیکسٹ چیز آپ نے تیار کرنی ہے وہ اسلامک ٹرمنالوجیز ہیں، جیسے کہ اجتہاد ہو گیا، اجماع ہو گیا، نماز کے متعلق آپ کو مطلب مکمل ہسٹری پتہ ہونی کب فرض ہوئی تھی، کس واقعے کے تحت فرض ہوئی، اس کے پڑھنے کے کیا کیا ثواب ملیں گے، نہ پڑھنے کے کیا کیا وبال ہیں۔ قرآن مجید ہو گیا، قرآن مجید پر آپ ایک سیر حاصل بحث کر سکے، احادیث مبارکہ پر آپ بحث کر سکے، سنت مبارکہ پر آپ بحث کر سکے، یعنی کہ ڈیفائن کر سکے۔ نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، یہ پانچوں رکن آپ کو بالکل اچھی طرح اور ایک مطلب ویل ڈیفائن آپ لگنا چاہیے کہ ایک اچھی طرح سے تیار کیا ہوا آپ کا آنسر ہے۔ اینڈ اس کے علاوہ حقوق العباد اور حقوق اللہ، یہ دونوں بھی آپ نے تیار کرنے ہیں، کیونکہ اگر آپ ان چیزوں کو تیار کریں گے تو پاسبلٹیز ہیں کہ ان میں سے بھی کوئی نہ کوئی کوشچن آتے بھی رہے ہیں اور آگے بھی آئیں گے، جیسے کہ ان میں سے جو موسٹلی امپورٹنٹ ہے والدین کے حقوق، اولاد کے حقوق، اور اللہ تعالیٰ کے ہم پر کون کون سے حقوق ہیں، ہمارے ملک پر ہم کون کون سے حکومت کے حوالے سے ہمارے کون کون سے حقوق ہیں، ہمارے فرائض کون کون سے ہیں۔ تو اس طرح مطلب جتنے بھی اسلامک ٹرمنالوجی سے متعلق جو موٹی موٹی چیزیں ہیں وہ یہی ہیں۔ آپ کا جو پیپر بنے گا وہ اسی سراؤنڈنگ سے ہی آئے گا۔ تو
میں نے کوشش کی کہ آپ کو اس لیکچر میں کچھ گائیڈنس دینے کے لیے. تو آج اس لیکچر کے ساتھ ہی ایس ایس ٹی جنرل کے حوالے سے ہمارا جو ایک کورس تھا کہ جس میں بیسکس جو انفارمیشن تھی وہ میں نے دینے کی کوشش کی ہے. فرسٹ جو تھا ہمارا انگلش کے حوالے سے تھا, اس کے بعد سیکنڈ بھی انگلش ایسے کے حوالے سے لیکچر تھا, تھرڈ ہمارا پیڈاگوجی سے ریلیٹڈ تھا, فورتھ ہمارا اردو سے ریلیٹڈ تھا, اینڈ ففتھ جو پورشن ہے وہ ہمارا اسلامیت سے ریلیٹڈ ہے. اب اللہ تعالیٰ سے میں آپ کے لیے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کو کامیاب کرے, اور آپ میرے لیے دعا کریں کہ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو. والسلام, اللہ حافظ.